بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق الفعل الماضی التلمیذان دو شاگرد یسأل الاستاذ خالدا و محمودا استاذ خالد اور محمود سے پوچھتا ہے ماذا فعلتما فی الصباح تم دونوں نے کیا کیا صبح فیقولان تو وہ کہتے ہیں یا سیدنا اے ہمارے سردار قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے اٹھے وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا وذهبنا الی المسجد اور ہم مسجد کی طرف گئے وصلینا الفجر مع الجماعت اور ہم نے فجر پڑھی جماعت کے ساتھ وتلونا القرآن الکریم اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعنا الی البیت پھر ہم گھر کی طرف لوٹے وتناولنا الفطور اور ہم نے ناشتہ کیا واخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں اٹھائیں وسلمنا علی ابینا و امنا اور ہم نے سلام کیا اپنے باپ اور اپنی ماں کو وجئنا الی المدرسۃ اور ہم مدرسہ کی طرف آئے۔ سوال جواب متی قمتما فی الصباح تم دونوں کب اٹھے صبح میں؟ قمنا عند اذان الفجر ہم اٹھے فجر کی اذان کے وقت۔ حل سمعتم الاذان کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان جی ہاں ہم نے اذان سنی۔ این صلیتما تم دونوں نے نماز کہاں پڑھی؟ صلینا فی المسجد الجامع مع الجماعت ہم نے نماز پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ حل تلوتم القرآن الکریم کیا تم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم تلونا القرآن الکریم جی ہاں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربتما فی الفطور تم نے کیا پیا ناشتے میں؟ شربنا لبنا ہم نے دودھ پیا۔ وماذا اکلتما اور تم دونوں نے کیا کھایا؟ اکلنا خبزا و بیضا ہم نے کھائی روٹی اور انڈا۔ حل لعبتما فی الطریق کیا تم راستے میں کھیلے؟ ما لعبنا فی الطریق ہم نہیں کھیلے راستے میں۔ حل رأیتما نعیما کیا تم دونوں نے نعیم کو دیکھا؟ ما رأینا نعیما ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا۔ یقول سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی الصباح خالد اور محمود اٹھے صبح میں وتوضأ اور ان دونوں نے وضو کیا وذهبا الی المسجد اور دونوں مسجد کی طرف گئے وصلی الفجر مع الجماعت اور دونوں نے فجر پڑھی جماعت کے ساتھ وتلوا القرآن الکریم اور دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعا الی البیت پھر وہ گھر کی طرف لوٹے وتناولا الفطور اور دونوں نے ناشتہ کیا واخذ الکتب اور دونوں نے کتابیں اٹھائیں وجاء الی المدرسۃ اور دونوں آئے مدرسہ کی طرف۔ آگے تمرین ترجم بالاردیۃ اردو میں ترجمہ کرو۔ الطالبان ذهبا فی المیدان دو طالب علم گئے میدان کی طرف ولعبا مع الزملاء اور دونوں کھیلے دوستوں کے ساتھ ثم رجعا الی البیت پھر وہ دونوں لوٹے گھر کی طرف واکلا الطعام وناما اور دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ انا وخالد ذهبنا الی المسجد میں اور خالد گئے مسجد کی طرف وصلینا العشاء اور ہم دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی ثم رجعنا الی البیت پھر ہم دونوں گھر کی طرف لوٹے۔ این ذهبتما یا خالد و حامد تم دونوں کہاں گئے اے خالد اور حامد؟ ومتی رجعتما من المدرسۃ اور تم دونوں کب لوٹے مدرسہ سے؟ حل رأیتما شاہدا کیا تم دونوں نے شاہد کو دیکھا؟ آگے ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کرو۔ میرے دو بھائی ہیں لی اخوان آج وہ بازار گئے ہیں الیوم ذهبا الی السوق انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدیں اشتری الکتب والکراسات خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ یا خالد و شاہد حل حفظتم الدرس جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا۔ نعم حفظنا الدرس اور اسے کاپی میں لکھ لیا وکتبناہ فی الکراسۃ اور اسے سمجھ گئے وفہمناہ۔ پھر دیکھیں میرے دو بھائی ہیں لی اخوان آج وہ بازار گئے ہیں الیوم ذهبا الی السوق انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں اشتری الکتب والکراسات خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ یا خالد و شاہد حل حفظتم الدرس جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا۔ نعم حفظنا الدرس اور اسے کاپی میں لکھ لیا وکتبناہ فی الکراسۃ اور اسے سمجھ گئے وفہمناہ۔ آگے قاعدہ بیان کیا کہ
تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ غائب کا اور تثنیہ مخاطب کا صیغہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تثنیہ غائب، تثنیہ مخاطب اور جمع متکلم بنانے کا طریقہ ماضی میں کیا ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ تثنیہ غائب کا صیغہ ماضی کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مفرد کے غائب کے صیغے کے آخر میں الف لگا دیں، جیسے ذہب سے ذہبا، کتب سے کتبا۔ اور تثنیہ مذکر مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مخاطب، ماضی مفرد مخاطب کے آخر میں تما لگا دیں، جیسے ذہبت سے ذہبتما، کتبت سے کتبتما۔ اور جمع متکلم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں یا لگا دیں، جیسے ذہبنا کتبنا۔ تو اس قاعدے میں تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مذکر مخاطب اور جمع متکلم بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تثنیہ غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے ماضی میں کہ مفرد غائب کے صیغے کے آخر میں الف لگا دیں، جیسے ذہب سے ذہبا، کتب سے کتبا۔ اور تثنیہ مذکر مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر مخاطب کے آخر میں تما لگا دیں، تا کی جگہ تما لگا دیں، جیسے ذہبت سے ذہبتما، کتبت سے کتبتما۔ اور جمع متکلم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں نا لگا دیں، جیسے ذہبنا کتبنا۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ تثنیہ، جمع متکلم، مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ اور جمع متکلم اور مذکر مؤنث سب کے لیے، تثنیہ اور جمع متکلم، مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔